مسلمان ہوں جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ہوں امانت میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان ہوں چوری نہیں کرتا، مسلمان ہوں دھوکہ نہیں دیتا۔ خلاصہ تو اب ہم مسلمان ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا رسول جس نے دین اسلام ہم تک پہنچانے میں 23 سال زحمتیں کھائیں اور ہمیں تاکید کی آخر دم تک کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ان کے ساتھ متمسک رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور یہ دونوں حوض کوثر میں میرے پاس اکٹھے ہو جائیں گی، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی، ایک کلام خدا اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بتائیے ہم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آیا خدا نے تبارک و تعالیٰ نے اس کے قرآن کو پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے بھیجا یا قرآن کو بھیجا پڑھ کے عمل کرنے کے لیے؟ بتایا پاکستان کی قانون ہے، اس قانون کو انسان پڑھتے رہے عمل نہ کرے تو اس قانون کے پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ قانون تو اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل کر کے قانون ملک کی ترقی کا ضامن ہو، انسان معاشرے میں حرج وحش پیدا نہ کرے، اس لیے قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس قانون کو پڑھ کے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمیں بس صرف یہ سکھایا گیا ہے قرآن کا ظاہر احترام بہت مقدس کتاب ہے، ہر مشکل وقت میں اس کا سہارا لینا ہے، شادی بیان میں استخارے کے لیے، میت کے اوپر پڑھنے کے لیے، تفرق کے لیے، سفر پہ جاتے وقت اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، یہ ان کاموں کے لیے ہم نے، یا گاڑی کے سامنے قرآن کو پھانسی میں چڑھا کے اپنے گاڑی کی حفاظت کے لیے، یا گھر میں قرآن کو پھانسی لگا کے اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے قرآن بنائے گئے ہیں، ان کو یہاں پھانسی دیتے ہیں گلے میں تاکہ وہ ہماری حفاظت کریں۔ اب خدا شاید جو قوم قرآن کو پھانسی دے اپنی حفاظت کی خاطر، اپنی گاڑی کی حفاظت کی خاطر، اس قوم کے لیے یہی کہتا ہے فقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ وہ رسول اللہ جس کے اوپر پتھراؤ کر کے لہو لہان کر دیا جاتا تھا، اس کے منہ نہیں ہلتا تھا درگاہ خداوندی میں شکایت کے لیے، ان قومی لا یعلمون، پروردگار میں قوم نہیں جانتی ہے لہٰذا اس کو عذاب مت دینا۔ پیغمبر لہو لہان اور پھر اپنی قوم کی شکایت نہیں کرتے، لیکن قرآن کے ترک کرنے پہ خدا کی درگاہ میں کل وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور آپ خود قرآن مجید کے اندر اور اس رسول پاک کے زمان مبارک سے جو احادیث جاری ہوئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیوں ہوئی قرآن پڑھنے کی زیادہ تاکید، کیوں ہوئی قرآن حفظ کرنے کی زیادہ تاکید، کیوں ہوئی؟ اس لیے جس انسان کو علم زیادہ ہو اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سے انسان مانوس ہو جائے، وہ ہمیشہ تکرار کرتا رہے، تو پھر اس کے اوپر عمل میں بھی فرق آ جاتا ہے اور انسان متوجہ ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ لہذا قرآن پڑھنے کی وقت رسول خدا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ علی من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں آگاہ رہو، اگر کسی انسان نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو قرآن پڑھایا، وعمل بما فیہ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کے
انا صاحب اللہ، میں اس کو پیچھے سے دھکیلتے ہوئے وَدَلِلٌ عَلَى الْجَنَّةِ، اور میں اس کی رہنمائی جنت کی طرف کروں گا۔ جو بندہ قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے اور قرآن میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرے تو میں اس کو جنت کی طرف لے کے جاؤں گا، اس کی رہنمائی جنت کی طرف کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، آپ بچے تو نکالتے ہیں اور اس بچوں کی کوئی ذمہ داریاں بھی ہیں آپ کے ذمہ پہ، ان کے کچھ حقوق بھی ہیں آپ کے ذمہ پہ، جس طرح والدین کے حقوق ہیں اولاد کے گردن پہ، اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں والدین کی گردن پہ۔ تو فرماتے ہیں مولا کائنات حق الوالد علی الوالد، حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق والد کے اوپر یہ ہے ان یحسن اسمہ، سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کے لیے خوبصورت نام کی تجویز کرے، عبداللہ، اور شیعہ کا بھی عبداللہ نام رکھتے ہیں، خوبصورت ترین پیغمبر کے باپ کا نام عبداللہ، کیا مانا عبداللہ؟ خدا کا بندہ۔ عبد الرحمن جنہوں نے رکھا ہے اہل جنت کے لیے، عبد الرحیم جو بندہ خدا کا بندہ ہوگا، رحمان کا بندہ ہوگا، رحیم کا بندہ ہوگا، اور انسان کے نام اس کے مسمى کے اوپر اثر کر دیتا ہے۔ خوبصورت نام رکھے، علی، محمد، فاطمہ، حسن، حسین، یہ بیٹے کا حق ہے باپ کے اوپر کے پیدا ہوتے ہو، کل وہ بیٹے شرمندہ نہ ہو میرا نام میرے بابا نے کیسا رکھا ہے۔ بعض نام ایسے جن کے اندر نحوست ہے، لکھا ہے مالک نام نہ رکھے کبھی، خالق نام نہ رکھے کبھی، قائم نام نہ رکھے کبھی، اگر خدا چاہے جو بندہ جس کا نام قائم ہے اس سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھے۔ یہ آپ جا کے دیکھیں حدیث میں، جس کا نام قائم ہے اس سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھے۔ حارث نام نہ رکھیں، اس قسم کے جو نام ہیں ان کے اندر سے نحوست تک طبقتی ہے، وہ نام کبھی نہ رکھیں۔ نام ایسے رکھیں خدا سے منسوب ہو، عبداللہ اماموں سے منسوب ہو۔ دوسرا حق بیٹے کا باپ کے گردن پہ یہ ہے کہ وَيُحَسِّنُ عَدَبَهُ، بیٹے کے لیے بہترین تربیت دیتے، بیٹے کے لیے بہترین تربیت دیتے۔ اور حدیث میں ہے والدین اپنی اولاد کے لیے مال نہیں چھوڑتے وراثت میں، والدین اپنے اولاد کے لیے ادب چھوڑتے ہیں، اخلاق چھوڑتے ہیں، کردار چھوڑتے ہیں، ان کی تربیت، ان کی ادب۔ اور یہ آپ گھر میں جب گالی نہیں دو گے تو آپ کے گھر میں بچے کبھی گالی نہیں دیں گے۔ آپ سگریٹ نہیں پیو گے کبھی گھر میں سگریٹ کوئی نہیں پی گا، آپ چرس نہیں پیو گے کبھی بچے چرس نہیں پے گا، آپ زنا نہیں کرو گے گھر میں کوئی بچے کبھی زنا نہیں کرے گا۔ انسان تربیت اپنے سے، لہذا ادب سکھائیں، عملی ادب۔ خود سگریٹ پی کے بچے سے 1000 مرتبہ کہیں مارکس بیٹے سگریٹ نہیں پینا، کبھی نہیں سنے گا۔ خلاصہ آخری بات ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، خدا کی بھی نازل کرتا ہے کتاب اسے پڑھائے۔ ایک باپ کے اوپر بیٹے کا حق ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھایا جائے،